أعلى منزلة المؤمنين بكريم خطابه ورفع درجة العالمين بمعاني كتابه وخص المستنبطين منهم بمزيد الإصابة والصواب والصلاة والسلام على النبي وآله وأصحابه والسلام على أبي حنيفة وأحبابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد ولا تشركوا بالله وبالوالدين إحسانا وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ درود و سلام کا خزانہ پیش فرمائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ تمام تعریف و توصیف، حمد و ثنا اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات ہے اور مالک شش جہات ہے۔ درود و سلام ہوں اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، منزہ عن العیوب، احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ والسلام۔ آپ کے حضور ناز میں خراج عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام معزز و محترم علماء و مشائخ اسلام و معزز و محترم حاضرین و سامعین، ختم چہلم شریف کی محفل پہ مجھے اور آپ کو حاضری کا شرف و اعزاز حاصل ہو رہا ہے۔ جس طرح کے احساسات اور جذبات کے ساتھ آپ حاضر ہو رہے ہیں، بالکل ویسے ہی احساسات اور جذبات کے ساتھ مجھے بھی حاضری کا شرف و اعزاز حاصل ہو رہا ہے۔ خالق کائنات ہم تمام کی حاضری کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے۔ چند لمحے والدین کی شان کے حوالے سے آپ کے سامنے بیان کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ خالق کائنات میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ کو ایک مانو، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ یہاں پر اللہ نے تمام لوگوں کو اپنے وحدہ لا شریک ہونے کی بات بتائی اور یہ حکم دیا لا تشرکوا باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ شرک چونکہ بہت بڑا گناہ ہے، تمام گناہوں کی معافی اللہ عطا فرما دیتا ہے، لیکن فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے، شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ ہر گناہ کی معافی عطا کر دیتا ہے لیکن شرک کی معافی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اگر کوئی چھوٹا موٹا گناہ ہو جائے اول تو کرو نہیں، اگر ہو جائے تو اس کی توبہ کرو، اللہ معافی دے دیتا ہے، لیکن شرک کی کوئی معافی نہیں ہے۔ ساتھ اللہ فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔ مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں جب رب نے اپنا وحدہ لا شریک ہونا منوا لیا، ادھے نال رب نے والدین دی شان نو بیان کیتا ہے۔ سبحان اللہ، نال کہتے جاؤ گے تو ذرا تمہیں مزہ بھی آسے انشاءاللہ۔ سارے ماں دی شان سن لے، نال پیو دی شان بھی سن لو۔ سبحان اللہ، بلند آواز کا بولا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں اللہ نے جب اپنا رب ہونا منوا لیا تے نال ہی اللہ نے آکھا والدین دے نال حسن سلوک دے نال پیش آؤ۔ تو پتہ چل جائے کہ والدین کی کتنی شان ہے۔
رب نے جدو اپنا وحدہ لا شریک ہونا منا لیا نال رب کہندا ہے کہ والدین دے نال احسان کرو حسن سلوک دے نال پیش آؤ. اللہ اکبر. اس آیت کریمہ سے والدین کی شان پتہ چلتی ہے. اور علماء فرماتے ہیں کہ ہر گناہ کی سزا اللہ قیامت کے دن دے سی. ہر گناہ کی سزا قیامت کے دن ہے. لیکن ایک گناہ ایسا ہے اللہ دنیا تے لوکاں نوں بدبختاں ذلیل تے رسوا کرے گا. ایک گناہ ایسا ہے اللہ دنیا تے اس کی سزا دے سی. وہ گناہ کیڑا ہے؟ وہ گناہ والدین دی نافرمانی ہے. جڑا بندہ اپنے باپ دی نافرمانی کرتا ہے علماء فرماندے ہیں اللہ دنیا تو اس شخص کو سزا دیتا ہے. آج اسی نوں ذلیل ہوندے دیکھتے بھی ہیں جڑا والدین دا نافرمان ہے. اور فرماندے کہ جڑا بندہ اپنے والدین دے نال نیکی کردا ہے اللہ دنیا تے اس نوں اس دی جزا بھی عطا فرما دیندا ہے. جڑا والدین دے نال والدین دی نافرمانی کرے والدین دے نال حسن سلوک نہ کرے ساڈی آنکھاں دے سامنے زمانہ دیکھدا او ذلیل و رسوا ہوندا ہے. تے جڑا والدین دے نال نیکی کرے حسن سلوک دے نال پیش آئے او زمانے دا امام بن کے کھڑا ہو جاندا ہے. والدین دی شان اللہ نے بڑی رکھی. ایک دو حدیث پاک میں تانوں والدین دی شان تے سناساں تانوں مزہ آسی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی جلوہ فراز ہے. اللہ دے نبی اس طرح جلوہ فراز ہوتے جس طرح چاند دے دن گرد حالا ہوتا ہے. صحابہ ان کے جلوہ فرما ہوتے حضور تشریف فرما ہوتے واز فرماتے صحابہ سنتے من میں اتارتے روحوں کو تازگی دیتے. اللہ اکبر. حضور مسجد نبوی میں جلوہ فرما ہے. ایک بوڑھا بابا آیا آگے کہا یا رسول اللہ میرا ایک بیٹا ہے تو وہ میرے کو اپنی چیزاں چھپا کے رکھتا ہے. یا رسول اللہ ایک پتر ہے اپنی چیزاں چھپا کے رکھتا ہے. مینوں بڑی تکلیف ہوتی ہے وہ میرا بیٹا جو ہے. یا رسول اللہ بڑا درد ہوتا ہے. سرکار نے فرمایا تو اپنے پتر کو بلا دے. سرکار نے اس دے پتر کو بلایا اور جب بارگاہ مصطفیٰ دے وچ حاضر ہویا تو سرکار نے آکھا کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے آکھا یا رسول اللہ یہ میرا بابا ہے. انہوں نے آکھا یاد ہے کہ تو اپنی چیزاں چھپا کے رکھنا ہے. انہوں نے آکھا یا رسول اللہ چھپا کے رکھنا. سرکار فرمایا بڑی دلیری دے نال گل کرنا پیا. اچھا وجہ پہ ہے اپنی چیزیں کیوں چھپا کے رکھتے ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ جب بھی میں ان کو چیز دینا یہ چیز توڑ کے رکھ دیتا ہے یہ بن دیتا ہے میرے نبی دے چشمانے کرم دے وچوں آنسو جاری ہو گئے. سرکار نے فرمایا او بندہ خدا او تو کس طرح کام کر رہے ہیں؟ تیرا باپ ہے تینوں پالیا پوسیا بڑا کیتا. کل جب تو بچہ سے تیرا والد تینوں چیزاں دیندا سی اور تو اس کا چیزاں بند کے رکھ دیتیاں تو ان کی ہر چیز توڑ کے رکھ دیتی. لیکن آج دن تک تیرے باپ نے تیرے تو کوئی چیز روکی نہیں. جدوں بھی تو انہوں رسوا کیتا تو انہوں تکلیف دیتی درد پہنچایا انہیں پھر بھی زمانے کے سامنے تیرا متھا چوم کے آیا میرا پتر جو ہے اے تیرا باپ ہے تو کس طرح آنے تو کس طرح حفاظت کی چیز اپنے باپ نے چیزیں چھپا دی. اللہ اکبر. آپ سن نبی دا فرمان. سرکار نے فرمایا او ذلیلہ سن اے تیرا باپ ہے باپ دا مقام ہے. اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ والدین نشان بیان کی تھی. فرمایا اللہ قرآن فرماتا ہے وبالوالدین احسانا. لیکن انہیں کہ میرا فرمان میں سن رب دا فرمان میں سنی میرا بھی حدیث سن. سرکار فرمایا انتا و مالک لابیکا. سن تو اپنے باپ کو اپنی چیزاں چھپا کے رکھنا ہے. تم ہی اپنے پیو دے تو تیرا مال بھی تیرے پیو دا ہے. چاہے تیرے کو کچھ بھی ہو جائے دنیا کی کائنات کی تمام دولت تیرے کو آ جائے تو وزیر اعظم منسٹر ایم ایل اے ایم پی اے جو کچھ بھی بن جائے تو سارے ملک کا مالک بن جائے تیرا جو کچھ بھی ہے تیرے باپ کا ہے تیرا کچھ بھی نہیں ہے. اس واسطے تیرا باپ جدوں بھی چاہے جس وقت چاہے تیری چیزوں کو استعمال بھی کر سکتا ہے اور تصرف بھی کر سکتا ہے. تم اپنے باپ کو اپنی کوئی چیز چھپا کے نہیں رکھ سکتا. تو یارو اللہ نے والدین کی صورت میں او نعمت عطا فرمائی جس کا نعم البدل کوئی نہیں. جس کا نعم البدل نہیں ہے. آج اگر کسی کا بھائی دنیا کو ٹر جائے وہ آدھا کوئی گل نہیں دوسرا بھائی تو ہے. اگر کسی کا بیٹا چلا جائے اگر کسی کی اولاد چلی جائے تو کہتا کوئی نہیں ایک بیٹا چلا گیا دوسرا بیٹا تو ہے. کائنات میں ہر چیز کا نعم البدل ہے لیکن باپ اور ماں ایسی چیز ہے جس کا نعم البدل کوئی نہیں ہے. جب ماں چلی جائے باپ چلا جائے پھر نعم البدل نہیں لگ سکتا. والد کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا ماں کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا. اس واسطے جنہیں ماں پیو زندہ نے
جنہاں نے دنیا تو ٹر گئے نے جا کے انہوں نے سارے ثواب کریا کرو جنہاں نے زندہ نے اپنے ماں باپ کا احترام کرو ادب کرو قسم خدا دی انہاں بندیاں کو پوچھو جنہاں دا باپ دنیا تو چلا گیا جنہاں دی ماں چلی گئی انہاں تو پوچھو باپ دی قدر کے ہے ماں دا مقام کے ہے یارو انہوں دسن گے میں کل شریف دی محفل دے وچ بھی اے تانوں آکھیا سی میں تے تسی تے کہ اسی کہ مقام رکھنے ہیں ماں باپ کی کمی تو میرے اور تواڈے آقا نے بھی محسوس کی نا جدو سیدہ آمنہ دی قبر تے سرکار دے نگاہ پئی سرکار نے آخیا لولا درخت والدیا او احدہما وانا اصلی صلاۃ العشاء واقرا فیہا بفاتحۃ الکتاب کاش کہ میرے ماں باپ زندہ ہوندے کسی نو اگر کوئی بڑا مقام لگ جائے کسی نو کوئی عہدہ و منصب لگ جائے جدو پھر وہ ماں پیو نہ ہون وہ تمنا کرتا ہے کاش کہ آج میرا باپ زندہ ہوتا توجہ میری طرف رکھنی ہے کاش کہ آج میرا باپ زندہ ہوتا کاش کہ آج میری ماں زندہ ہوتی او میں سینے نال لاندے میرے واسطے دعا کرتے خوش ہوتے اللہ اکبر اس کمی کا احساس میرے آقا نے محسوس کیتا سرکار نے فرمایا کاش کہ میرے والدین زندہ ہوندے اور میں لوگوں کو عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوندا سرکار فرماندے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوندا میری اماں حضرت آمنہ میرے بیٹا محمد کہہ کے پکار دی سرکار فرماندے میں دوڑ کے نماز توڑ کے اپنی ماں نے قدموں میں حاضر ہو جاتا اے ماں باپ کا مقام ہے ایک اور حدیث سنو تے ماں باپ کا مقام تو پتہ لگ سی اللہ اکبر نبی پاک کا ایک صحابی جدا نام علقمہ ہے حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ اے گل تنبیہ الغافلین علامہ فقیہ الدین سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی فرمانے نبی پاک کا ایک صحابی حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ جدو انہاں دا آخری وقت سی تے سرکار مسجد نبوی وچ جلوہ فرما سن صحابہ سرکار کو لائے یا رسول اللہ تہاڈا کلمہ گو صحابی ہے کلمہ بھی جاری نہیں ہو رہا رسا بھی نہیں نکل رہا یا رسول اللہ جاؤ دعا مانگو اللہ علقمہ واسطے آسانیاں پیدا کرے اللہ اکبر نبی پاک کے غیب دان نبی سننا غیبہ تے سرکار تو ہر چیز کو جانتے سننا سرکار کو جب وہ صحابی آئے نا تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا میں نے دسو علقمہ دی اماں جیندی ہے سبحان اللہ کو بلند آواز کر میں نے دسو علقمہ دی ماں ہے صحابہ نے آکھا یا رسول اللہ علقمہ دی ماں جیندی ہے سرکار نے فرمایا اچھا اگر جا کے انہاں دی والدہ آسانی نال ایتھے آ سکدیاں تے ٹھیک ہے نہیں تے میں انہاں کول چلا جاتا جدوں وہ صحابی گئے حضرت علقمہ دی والدہ کو انہاں بلایا حضرت علقمہ دی والدہ ایک بڑی مائی سوچا ٹیک دی اکھاں تو نابینا سرکار دی بارگاہ جدوں حاضر ہوئی نا تے سرکار نے فرمایا اپاں علقمہ تہاڈا کی لگدا ہے میں نے آکھیا کہ یا رسول اللہ تہاڈے تے میرے ماں باپ قربان ہون علقمہ میرا بیٹا ہے سرکار نے فرمایا اما اگر علقمہ تیرا بیٹا ہے تے اس دا آخری وقت ہے نہ اس دا ساتھ نکل رہا ہے نہ اس دی زبان تے کلمہ جاری ہو رہا ہے علقمہ نے اے علقمہ دی ماں میں تو 10 علقمہ دا سرکار نے فرمایا کہ علقمہ دا تیرے نال سلوک کیسی اللہ اکبر او حضرت علقمہ دی ماں انہاں چھما چھم آنسو برسن لگا فرمایا یا رسول اللہ اے دیکھتے پہ ہو میں اکھاں تو نابینا سرکار نے فرمایا دیکھ رہا فرمایا جب علقمہ نے تہاڈا کلمہ نہیں سی پڑھیا دورے جاہلیت دے وچ اس ظالم نے مینوں اتنا زور دا ماریا میری اکھاں دی بینائی چلی گئی میں نابینا ہو گئی یا رسول اللہ انہیں مارن دی وجہ تو میں نابینا ہوئی اما جان رون لگ پئی جب نبی پاک نے یہ سنیا نبی پاک میں چھما چھما برسن لگ پے سرکار نے فرمایا اما تیرے پتر دا آخری وقت ہے نہ اس کی زبان تے کلمہ جاری ہو رہا ہے نہ اس کا سانس نکل رہا ہے اپنے پتر کو معاف کر دے اگر معاف کر سکتی ہے پتر کو معاف کر دے تاکہ اس کی زبان تے کلمہ جاری ہو جائے اس کا سانس نکل جائے اما نے آکھا میں معاف نہیں جے کرتی میں نہیں جے کرنا معاف سرکار نے فرمایا اما معاف کر دے تیرا پتر بڑی مشکل دے وچ ہے معاف کر دے اودے سانس اوکے ہو جان انہاں آکھا میں نہیں جے معاف کرتی میں نہیں معاف کرنا اللہ اکبر نبی پاک نے آکھیا اب غیب دان نبی دے اب سرکار دا کام بھی تکو نا سرکار دی حکمت عملی دے بھی سارے ماں باپ قربان ہون غیب دان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھا سرکار نو علم غیب بھی ہے اس تے بھی دو گلاں سن لو اس تو بعد میں گل سنا سا علم غیب بھی سرکار نو ہے آج جڑے بندے سرکار دے علم غیب دا انکار کردے انہاں دی آنکھاں تے پردہ ہے
حضرت حذیفہ سرکار دے بڑے پیارے صحابی انہاں دے نام دے بلند آواز نال سبحان اللہ. حضرت حذیفہ بن یمان اے مدینے تو تھوڑا باہر رہندے سن لیکن سارے صحابہ سرکار دے دیدار واسطے دیہاڑی راتی طرف دے رہندے سن. کدو سرکار دا دیدار کریے اللہ اکبر. حضرت حذیفہ نے اپنی والدہ محترمہ سے پوچھا کہ امی جان مجھے اجازت دے آج مغرب کی نماز میں سرکار کے پیچھے نہ ادا کروں. آج ہمارے بچے کہتے ہیں امی جان اجازت دیں میں جا کے مسجد میں نماز نہ پڑھ لوں, میں جا کے فلاں علاقے میں فلاں مولوی صاحب کی تقریر نہ سن لوں. قربان جاؤ ان بچوں پہ جو اپنی ماؤں سے اجازت لیتے تھے ہم محمد عربی کے پیچھے نماز نہ پڑھ لیں, ان کے مقدر پہ قربان جائیں. امی جان نے کہا کہ میں تینوں اجازت دے دیں ہاں لیکن شرط یہ ہے جا کے سرکار کو اپنی بخشش واسطے بھی دعا کرانی ہے تو میری بخشش واسطے بھی دعا کرانی ہے. اللہ اکبر. حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں سرکار کو گیا, مغرب کی نماز پڑھی, مغرب تو بعد سرکار کو بیٹھا رہا, پھر عشاء کی نماز پڑھی, عشاء کے بعد میں سرکار کے پیچھے چل گیا. سرکار میرے اگے اگے سن, سرکار نے مڑ کے دیکھا نہیں کہ حذیفہ ہے, سرکار کو پتہ نہیں سی کہ پچھوں دیکھا نہیں سی کہ کون آ رہا ہے. سرکار جا رہے جب سرکار نے قدمہ دی آواز سنی سرکار نے فرمایا ما حاجتک غفر اللہ لک ولأمک. اے حذیفہ کیا حاجت ہے, اللہ تجھے بھی بخش دے تیری ماں کو بھی بخش دے. سرکار نے پوچھا نہیں کون آیا ہے, کتوں آیا ہے, کب کے ہے, کیا حاجت ہے. سرکار نے پتہ نہیں کہہ دیتا اللہ تینوں بھی بخش دے, اللہ تیری ماں کو بھی بخش دے. حضرت حذیفہ کہنے میں دل میں سوچ رہا کہ سرکار کو انہوں نے دسا کہ جی مراد لے کے آیا سب مراد میں پوری ہو گئی ہے. اللہ اکبر. غیب دان نبی سرکار ہر غیب کو جانتے. حضرت عبداللہ بن عباس نبی پاک کے چچا زاد بھائی حضرت عباس کے بیٹے, ایک دن انہاں دی والدہ محترمہ سرکار دی چچی جان حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے کول گزری. سرکار نے فرمایا کو چچی جان برا آؤ. جب وہ کول آئیاں سرکار نے فرمایا جاؤ اللہ تمہارا خوبصورت بیٹا عطا کرسی. سبحان اللہ, اللہ خوبصورت بیٹا عطا کرسی. حضرت ام الفضل نے آخیا یا رسول اللہ ہمیں نے کوئی اثرات نہیں, کوئی پتہ نہیں, تسی آخیا لیکن تسی سچ فرماتے ہو, جو آخیا تہاڈی گل تے یقین ہے, لیکن یا رسول اللہ بچے دی کوئی نشانیاں بھی تے دس دیو نا, نشانیاں کی نے. سرکار آپ سنو, سرکار نے نشانیاں بھی دسیاں. سرکار نے فرمایا وہ دی پیشانی چوڑی ہو سی. سبحان اللہ, پیشانی چوڑی ہو سی, ادا سینہ کشادہ ہو سی, نچلا دھڑ پھٹیلا ہو سی, ناک تلوار دی مانند ہو سی, اس دے رخسار سرخ اور لال ہو گئے. آخیا یا رسول اللہ کوئی اور بھی نشانی دس دیو. سرکار نے فرمایا وہ دی گردن کے پیچھے ایک لمبا داڑھی دار تل بھی ہو سی. حضرت ام الفضل فرماتی ہے میں کار چلی گئی, جا کے جدو 9 ماہ پورے ہوئے, حمل دی مدت پوری ہوئی, اللہ نے مجھے خوبصورت بیٹا عطا کر دیتا. فرمانیاں میں اور کچھ نہیں سکیا. پہلے میں کہا جو سرکار نے نشانیاں بیان کی تھی سنو نشانیاں بھی تک لواں. کہتی ہیں کہ میں پیشانی تکی حضرت عبداللہ کی پیشانی بھی چوڑی ہے, میں سینہ دیکھا سینہ کشادہ ہے, میں دیکھا نک کی تلوار دی مانند ہے, ساری نشانیاں پوریاں. میں دیکھا حضرت عبداللہ کا نچلا دڑ پھٹیلا ہے, اوپر والا دڑ تازہ اور فرما ہے. کہتی ہیں میں میں تکیا کہ گردن کے پیچھے ایک لمبا داڑھی دار تل بھی موجود ہے. کہتی ہے میں نے انتظار نہیں کیا, میں نے حضرت عبداللہ بن عباس کو اٹھایا, سرکار کی بارگاہ میں آ گئی. میں نے آپ کو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی تسی خبر دیتی سی تہاڈی خبر بھی سچی ہوئی ہے, جڑیاں تسی نشانیاں بیان کیتیاں وہ ساری نشانیاں بھی سچیاں نے. سرکار نے حضرت ام الفضل نے آخیا ساری نشانیاں بھی سچیاں تو جی تسی خوشخبری دیتی سی اللہ نے خوشخبری بھی پوری کر دیتی ہے. سرکار نے فرمایا چچی لے جا, آج سے یہ عبداللہ ہے اور آج سے تو ام عبداللہ ہے. سرکار نے نام بھی رکھ دیا اور سرکار نے فرمایا اذهبی اس کو لے جا, یہ بچہ بادشاہوں کا باپ بننے والا ہے. حضرت ام الفضل فرماتی ہیں میں حضرت عبداللہ بن عباس کو اٹھایا گھر لے گئی. میں نے جا کے حضرت عباس کو ساری بات بتائی. حضرت عباس سرکار کو آ گئے, سرکار کو آ کے آخیا یا رسول اللہ تسی خوشخبری دیتی ہے. باپ خوش ہوتا ہے نا جب اپنے بچے کے بارے میں خوشخبری سنتا ہے. سرکار نے فرمایا اے چچا بار بار سننا چاہتے ہو, آخ جب ہوتا ہے یہ بچہ بادشاہ کا باپ بننا ہے, بچے کو گھر لے آؤ. حضرت عبداللہ بن عباس تسی تاریخ اٹھا کے دیکھو, حضرت عبداللہ بن عباس کے بچیاں نے 650 برس حکومت کی ہے, 650 برس بادشاہ کی ہے. پتہ چلیا
اگر اللہ دا نبی چاہے جو ماں دے پیٹ وچ ہے اودی بھی خبر دے سکتا ہے، 650 برس دے بعد دی بھی خبر دے سکتا ہے۔ غیب دان نبی نے فرمایا آؤ پچھلی گل ہے حضرت علقمہ علی دے بڈھی مائی آئی تے رون لگ پئی، سرکار آپ نے اے اماں معاف کر دے، کہا نہیں معاف کرنا، میں نہیں سے معاف کرتی۔ سرکار فرمایا انہیں تانوں مارے لیکن دورے جاہلیت دے وچ مارے، اس ٹائم علقمہ نے کلمہ نہیں سی پڑھیا، سرکار ماریا تو ہے نا، وہ میرا پتر ہے، میرے زخم کون سلے، میں کس طرح اپنے پتر کو معاف کر دیا۔ سرکار نے فرمایا صحابہ نو حکم دیتا جاؤ عمران سلیمان صحابہ نے جو ادھر موجود سن، صحابہ نے سرکار نے حکم دیتا کہ جا کے تسی لکڑیاں اکٹھیاں کرو، صحابہ نے لکڑیاں اکٹھیاں کیتیاں، اماں جی دیکھ نہیں سکتی سن لیکن سن رہی سن، فرمایا یا رسول اللہ اے لکڑیاں کیوں اکٹھیاں کر رہے ہو؟ سرکار فرمایا میں تیرے پتر نو لکڑیاں دی اگ بال کے یہ وچ سٹساں دے اگ لاساں۔ جدوں یہ گل اماں نے سنی نا تے چھما چھم رونے لگ پئی، آکھیا یا رسول اللہ اگر میرے پتر نو اگ وچ سٹسو تے میں برداشت نہیں کر سکتی، اگر میری معاف کرن دی وجہ تو میرے پتر دا چھٹکارا ہو سکتا ہے تو جاؤ میں اپنے پتر نو معاف جا کیتا۔ سرکار نے فرمایا اماں اج پتر نو معاف کر دے، اج اگر معاف نہ کرساں تے دنیا دی اگ تے بڑی تھوڑی جا، قیامت تک تیرا بچہ اگ دے وچ جہنم دے وچ سڑتا رہسی، اپنے پتر نو معاف کر دے۔ اماں نے آکھیا یا رسول اللہ اگر میرا پتر میرے معاف کرن دی وجہ تو اللہ انہوں معاف کر دیندا ہے تے جاؤ میں اپنے پتر نو معاف کر دیتا۔ تو وہ صحابی سن، صحابہ دی شان میں سنا دیں تھوڑی جی۔ سرکار نے فرمایا لو ان انفقا مثل احد ذهبا ما بلغ مد احد ولا نصيفه۔ او بندو سنو صحابہ کی شان یہ ہے، اگر تم میں سے کوئی بندہ احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کر دے، میرا صحابی ایک مٹھ جو صدقہ کر دے تو تمہارے احد پہاڑ سونا خرچ کرنا وہ میرے صحابہ کے جو بار مٹھی سے بھی کم ہوگا۔ میرے صحابہ کے جو بار مٹھی بھی افضل مقام رکھتی ہے۔ اللہ اکبر، نبی پاک کے صحابہ کی بڑی شان ہے۔ سرکار نے فرمایا میرے صحابہ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ سے ستارے دی مانند ہے، جدی بھی تسی پیروی کرسو ہدایت پا جاسو۔ اللہ اکبر، وہ صحابی اور سرکار دا ایک لمحے دا صحابی قطعی جنتی ہے، سدا اس گل تے ایمان ہے، سرکار دا ایک لمحے دا صحابی، سرکار دے صحابی ہیں نا حضرت عبدالطفیل، انہاں دے نام دے سبحان اللہ، ساری زندگی کفر دے وچ گزار دیتی، لیکن وقت آخر نصیب جا کے سرکار کو آئے، آکھیا کلمہ پڑھ، زبان تے کلمہ جاری ہو گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سرکار کو تک لیا، کلمہ بھی پڑھ لیا، تک کہ دنیا تو چلے گئے۔ ادوں پھر وہ ایک لمحے دے صحابی تب غوث پاک میں فرماندے میں اگر وہ کسی راہ چو گزرن تے انہاں دی سواری دی خاک بھی میرے سر تے پہ جائے تو میں اپنے نصیب دی معراج سمجھاں گا۔ اے جو ہے سرکار دے ایک لمحے دے صحابی دی شان ہے۔ ساری زندگی دی نمازاں، حج تے زکات، کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی حج نہیں کیتا، کوئی زکات نہیں دیتی، ساری زندگی کفر سے گزار کے آخری دم نبی پاک کو دیکھ لیا، کلمہ پڑھ لیا، تمام کائنات کو سارے تو افضل اور اعلیٰ مقام لے گئے اور قطعی جنتی ہو گئے۔ اللہ پاک نے بھی قرآن میں جگہ جگہ سے صحابہ دی شان بیان کی تھی، اور اے والدین دی شان تسی اتھوں اندازہ لا کے سرکار نے فرمایا کہ وہ صحابی جنہاں دی اتنی شان لیکن ماں دی نافرمانی کیتی سی، موت دے وقت پھر بھی آڑے آ گئے۔ تے میں تے تسی اسی کے مقام رکھنے ہاں، اج اگر اسی ماں باپ دی نافرمانی کریے کل ساڈا کے بن سی، اس واسطے اپنے ماں باپ کو کدے تنگ نہ کرو، کدے انہاں دی نافرمانی نہ کرو، تسی حج کر لو، زکات دے لو، نمازاں پڑھو، تہجد گزار ہو جاؤ، ماں باپ دے نافرمان ہو اللہ کدے بھی تمہیں معاف نہیں کرن دیا۔ ماں باپ معاف کر سن تے زمانہ بھی تمہیں معاف کر سی، اللہ بھی تمہیں معاف کر سی، زمانے تے تمہاری عزت بھی ہو سی۔ لیکن حضرات ایک گل میں ضرور کرساں، ماں باپ دی شان تے ہے، ماں باپ دا مقام بڑا ہے، لیکن اج اسی اپنی ذمہ داریاں کتنی پوری کر رہے ہیں؟ اج ماں باپ بھی تے سوچو نا، اسی اپنی اولاد کی تربیت کتنی کیتی، اسی اپنی اولاد کو سکھایا کہ اسی اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم کتنی دیتی، ساری اولاد اپنے باپ کا جنازہ پڑھنے کے قابل ہے کہ نہیں؟ اج اس تک غور کرو نا، میں تمہیں ایک حضرت عمر کے دور میں لے جانا، کون عمر جنہاں اٹھن تجویز کے باپ بنن، بولن قرآن بنن، تولن میزان بنن، او عمر دی شان، او عمر جن کے بارے میں کسی نے کیا خوب کہا، مرد جلال مرد ہنر بیچنا پڑا، سبحان اللہ کو بلند آواز نال، مرد جلال مرد ہنر بیچنا پڑا، اونچے بدن پہ اونچا سر بیچنا پڑا، سب سے بڑے نبی کی حفاظت کے واسطے فولاد سے بھی سخت بشر بیچنا پڑا، پھیلے
ہاں جب جہالت کا زور روئے زمین پہ رب کو عمر بے جنا پڑا، وہ عمر جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا ان الشیطان یفر من ذلک یا عمر، ان الشیطان لا یخاف منک یا عمر، الشیطان یفر من ذل یا عمر، اللہم اعز الاسلام بعمر، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب۔ وہ عمر جس کو مانگ کے سرکار نے لیا، وہ عمر سرکار نے فرمایا کہ اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو غلبہ عطا فرما، جس کی شان کا یہ حال ہے۔ حضرت عمر کا دربار لگا ہوا ہے، امیر المومنین حضرت عمر تشریف فرما ہے۔ ایک بوڑھا بابا آیا، انہیں آ کے آخیا اے امیر المومنین تواڈی عدالت دے بڑے ڈنکے بجتے، انہیں آخیا اللہ دا کرم ہے بڑے میرے ڈنکے بجتے، میں سرکار دا غلام جو ہاں۔ تو اس بوڑھے نے آخیا کہ تواڈے ہوندیاں میرے پتر نے مینوں ماریا ہے، تواڈے ہوندیاں تواڈی حکمرانی دے وچ میرے بیٹے نے مینوں ماریا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ میں یک طرفہ فیصلہ نہیں کرتا، یہ پتر نو بلاؤ۔ وہ پتر نو جدوں بلایا گیا، حضرت عمر نے آخیا کہ اے بوڑھا بابا تیرا کیا لگتا ہے؟ انہیں آخیا کہ یا امیر المومنین یہ میرا ابا ہے، میرا باپ ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم نے کہا کہ یہ تو کہہ رہے کہ تو انہوں ماریا ہے؟ انہیں آخیا ماریا۔ حضرت عمر نے آخیا بڑی دلیری کے نال آنا پیا، وہ ظالمہ بڑا تو دلیر ہو کے آنا پیا میں اپنے باپ کو ماریا۔ انہیں آخیا اگر ایک گل غور نال سنو، دل کے کناں نال سننے والی گل ہے۔ انہیں آخیا کہ اگر مینوں پتہ ہوندا کہ باپ کو مارنا جرم ہے تو میں کدی بھی اپنے باپ کو نہ مارتا، اگر مینوں پتہ ہوندا تو کدی بھی نہ مارتا۔ حضرت عمر بھی حیران رہ گئے، چھما چھما مکھن چھوان سپر رسول اللہ پہ۔ حضرت عمر اس جڑا پتر سے انہیں آخیا یا امیر المومنین تسی اولاد دے حق میں بیان کر رہے ہو، کیا والدین نے بھی کوئی اولاد دے حق ہے؟ حضرت عمر نے آخیا بالکل حق ہے۔ کہا کیڑا کیڑا حق ہے؟ حضرت امیر المومنین فاروق اعظم نے آخیا کہ والدین دا اولاد سے پہلا حق یہ ہے کہ باعزت عورت دے نال اپنی اولاد دی شادی کرے، باعزت عورت دے نال شادی کرے۔ وہ پتر انہیں آخیا یا امیر المومنین تسی میرے ابے کو پوچھو تو صحیح انہیں باعزت عورت دے نال میری شادی کی ہے یا نہیں کی؟ باپ رون لگ پیا، انہیں آخیا نہیں کی۔ حضرت فاروق اعظم نے آخیا تم اپنی اولاد کا پہلا حق ہی مار چھوڑیا۔ دوسرا پوچھا کہ اور حق بھی کوئی ہے؟ حضرت فاروق اعظم نے کہا دوسرا حق یہ ہے کہ والدین اپنی اولاد کا نام خوبصورت رکھن، سبحان اللہ، نام خوبصورت رکھن۔ حضرت فاروق اعظم نے اس سے پوچھا کہ نام کیا رکھا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے اپنے پتر کا نام شہباز رکھا ہے، یہ مطلب ہے چمگادڑ، نام ہی صحیح نہیں رکھا۔ انہیں آخیا تم اپنے پتر کا دوسرا آخری مار دیتا، تو دوسرا آخری مار دیتا تو میں تمہیں اتنے کائنات کا سارے تو سونا ایک نام دس دیا جہاں گھر پتر بھی ہوئے اپنے بچوں کا نام رکھو، کائنات کا سب تو سونا نام محمد ہے، اس تو سونا نام کوئی بھی نہیں۔ سیرت حلبیہ امام برہان الدین حلبی لکھتے ہیں من کان لہ مولود فسماہ محمدا فحقا لی وتبرکا باسمہ کان ولد فمولودہ فی الجنہ یوم القیامۃ بغیر حساب۔ حضور فرماتے ہیں اللہ جی کو خوبصورت بیٹا عطا کرے، وہ بندہ وہ باپ اپنے پتر کا نام میری ذات دے نال محبت دی وجہ تو میرے نام تو تبرک حاصل کرنے دی وجہ تو برکت حاصل کرنے دی وجہ تو اپنے پتر کا نام محمد رکھے، قیامت دے دن اللہ دے والد نوں بھی تے اس دے بچے نوں بھی بغیر حساب و کتاب دے جنت دا داخلہ عطا فرمائے۔ آواز دیتی جاتی جتنے بھی محمد ہیں جنت میں داخل ہو جاؤ، اور جتنے بھی محمد ہوں گے سارے اٹھ کے جنت میں چلے جان گے۔ اے نام محمد کی فضیلت ہے۔ انہیں آخیا یا امیر المومنین انہیں میرا دوسرا حق بھی ماریا ہے۔ انہیں آخیا کوئی اور حق بھی ہے؟ انہیں آخیا تیسرا حق یہ ہے کہ باپ اپنے بچیاں کو خود قرآن پڑھائے، خود قرآن پڑھائے، اگر خود نہیں پڑھا سکتا تو اپنی نگرانی دے وچ پڑھائے۔ انہیں آخیا یا امیر المومنین یہ کو پوچھو کہ انہیں میرے کتنا کی قرآن پڑھایا ہے، انہیں میرے کتنا پڑھایا قرآن؟ جب امیر المومنین نے پوچھا انہیں آخیا یا امیر المومنین غلطی میری ہے، میں اتنا ہی دسیا کہ بکری اگر ادھر چراسیں تو یہ دودھ صحیح دے سی، اگر ادھر چراسیں تو یہ موٹی تازی ہو جاسی، ادھر چراسیں تو کمزور ہو جاسی۔ نہ میں انہوں قرآن پڑھایا، نہ میں انہوں باعزت عورت نال شادی کی تھی، نہ میں انہوں خوبصورت نہ رکھیا، یا امیر المومنین میں انہوں کوئی حق بھی پورا نہیں کیتا۔ حضرت فاروق اعظم رونے لگ پے۔ حضرت فاروق اعظم نے آخیا پھر تو شکر کر تیرے پتر نے تینوں ماریا ہی ہے، جان تو تینوں مار نہیں دیتا، تیرے پتر نے تینوں قتل نہیں کر دیتا، جو شکر کر۔ کہ حضرات ساری بھی کوئی ذمہ داری ہے، والدین کی بھی کوئی ذمہ داری ہے، اپنے پتران کی ذمہ داری پوری کرو، دین کی تعلیم دیو۔ حضور فرماندے ہیں کہ جدوں والدین یا کوئی بھی بندہ دنیا تو ٹر جاتا ہے
نامہ اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، لیکن تین چیزاں فرمایا کہ اس ٹائم میں قبر دے وچ بھی بندے نو ثواب لگتا رہتا ہے. کہا کہڑیاں کہڑیاں؟ کہا اذا مات الانسان الا انقطع عنه عمله الا من ثلاثه الا عن صدقه جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح. کہا صدقہ جاریہ، نیک اولاد تے جڑی اس تو بعد اودے واسطے دعا کرن، قبر دے وچ بھی اللہ مردے نو اس دا ثواب عطا فرماندا رہندا ہے. اور اللہ میں دوسری جگہ جڑی قرآن پاک کی آیت کریمہ تلاوت کیتی ہے، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو اللہ تو ڈرو اور ہر جان تے تکیا کہ تنے آنے والے کل واسطے کے چھوڑیا ہے. آج اگر اسی کوئی دنیا تو ٹر جائے تو اسی کہنے کہ انہیں پیچھے کے چھوڑیا ہے، محلات کتنے چھوڑے، بنگلے کتنے چھوڑے، لیکن رب کہتا ہے کہ اے نہ تو کے پیچھے کے چھوڑیا ہے، اے تو کہ انہیں اگے واسطے کے کیتا ہے، اگے کے چھوڑیا ہے اس نے. اللہ اکبر. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. ایک بزرگ فرماتے ہیں مجذوب فقیر تھے، کسی نے دیکھا کہ وہ بازار میں کھڑے ہو کے رو رہے ہیں. کسی بندے نے آخیا بابا جی کے گل ہے، رو کیوں رہے ہو؟ انہوں نے آخیا کہ میرا پروگرام ہے کہ میں انہاں بندیاں دی تے رب دی صلح کرا دیاں. لیکن انہوں نے آخیا بابا جی مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے آخیا مسئلہ یہ ہے کہ رب تے مان رہا ہے لیکن یہ بندے نہیں مان رہے، میں انہاں دے رویے تے رو رہا. رب تے آتا ہے آج انہوں نے لے میری چوکھٹ تے، میں سارے گناہ معاف کر کے انہوں نے نیکیاں دے وچ تبدیل کر دے ساں.